اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو میرا مضمون ہے اس کا عنوان ہے گہرے مقصود کی تلاش۔ اگرچہ انسانی مختلف طبائع ہیں جو انسانی مدعا قرآن میں بیان ہوا ہے، وہ مختلف طور پر مدعا لوگ اپنی زندگی کا ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقصد اور آرزوؤں پر چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا جیسا کہ فرمایا کہ میں نے جنوں انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ مجھے پہچانے، میری پرستش کریں، اس آیت کی روح سے اصل مدعا زندگی کا خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے جس نے اسے پیدا کیے اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے ہیں۔ اسی نے زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ وہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت، خدا سے کے فانی ہو جانا، یہ مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ہے، اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 100۔ بات ظاہر ہے کہ انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کی وصال ہے، جو وہ کمال حاصل کرنا ہے وہ خدا تعالیٰ کی وصال ہے، تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف اس کے دل کی کھڑکی کھلے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیوں کر خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے۔ دنیا میں جس قدر مذاہب آئے ہیں، ان کو لانے والوں نے خدائے واحد کو ہی پیش کیا ہے۔ تمام مذاہب شمول اسلام نے دو باتوں پر زور دیا، اول یہ کہ حق تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوم یہ کہ سب سے بڑھ کر حق تعالیٰ کی ذات سے محبت کی جائے۔ لیکن افسوس کہ مرور زمانے کے ساتھ اسلام کے متبعین نے بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی طرح سچ کے ساتھ جھوٹ کی کھوٹ کو ملا لیا ہے۔ چنانچہ اس وقت مسلمانوں میں ایک طرف سے بعض لوگ قبر پرستی، پیر پرستی میں گرفتار ہیں، تو دوسری طرف بعض لوگ حق تعالیٰ کی محبت کے ہی منکر ہیں۔ شرک سے اس لیے روکا گیا ہے کہ شرک سے زیادہ گمگشتہ منزل اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے جس سچے خدا اور حقیقی خدا کا علم ہی نہیں، وہ اس کا قرب کیوں کر حاصل کر سکے گا۔ حقوق اللہ کی غرض حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح حقوق العباد کی بھی یہی غرض ہے۔ جب انسان مخلوق خدا سے قرب گمگشتہ کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ جیسے سچے خدا کا علم ہی نہیں، وہ قرب کیوں کر حاصل کر سکے۔ حقوق اللہ کی غرض اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اسی طرح حقوق العباد کی بھی یہی غرض ہے کہ انسان مخلوق خدا کی خدمت کرے گا تو اسے اس کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ تمام مخلوق ایک طرح سے حق تعالیٰ کی ہی عیال ہیں، پس فرمایا میں نے جنوں سے انس کو اپنی عبادت، پرستش اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں مذہب کی اصل غرض خدا پر ایسا یقین دلانا کہ وہ نظر آ جائے۔ جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، انسان گناہ کی ہلاکت سے بچ نہیں سکتا، اور اس یقین کے حاصل ہونے کے لیے ایک ہی راہ کہ انسان خدا کے مکالمے کے ذریعے اس کی خارق عادت نشان دیکھے اور بار بار اس کی جبروت اور قدرت پر یقین کرے۔ نسیم دعوت کا یہ اقتباس ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 4 صفات زندہ خدا کی شکل و صورت دکھاتی ہیں۔ دنیا کو پیدا کر کے
یہ صفات ظہور میں آ گئی، اس نے دنیا کو پیدا کیا تو یہ صفات ظہور میں آ گئی، پس کوئی صفت یا کوئی صفات لازمہ اس کی الوہیت سے باہر نہیں، اس کی خدائی سے باہر نہیں، اور تمام صفات کی پوری طرح تجلی ہو گئی۔ جیسا کہ آپ اپنے آپ کو تخت بادشاہ پر بیٹھتا ہے تو وہ تخت نشینی کے وقت اس کی ساری شان و شوق ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتاب نظیم میں دعوت ہے، یہ بھی اس کا اقتباس ہے۔ مذہب کی اصل کا سچے خدا کو پہچاننا جس نے اس عالم کو پیدا کیا اور خدا کی محبت کے مقام تک، اس مقام تک پہنچنا جو غیر کی محبت کو جلا دے، اور مخلوق کی سے ہمدردی کرنا اور حقیقی پاکیزگی کا جامہ پہننا ہے۔ فرمایا اکثر لوگ جو دہریت کی شاخ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی شناخت کم ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ گناہ کی دلیری سے بڑھتے جاتے ہیں۔ گناہ سے بچنا، خدا کی محبت میں محو ہو جانا خدا کے لیے ایک عظیم مقصود ہے، اور یہی حقیقی راحت ہے جس کو ہم نے بہشتی زندگی کی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پس جہنم کی زندگی یعنی اس آتش خانہ سے نجات کیوں کر حاصل ہو؟ اس کے جواب میں مجھے علم دیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کہ مجھے خدا نے علم دیا، وہ یہی کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفت الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو، کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف سے کھینچ رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سیلاب ہے جو انسان کے سامنے بڑے زور شور سے بہہ رہا ہے، اور کامل تدارک کے لیے بغیر کامل کے بغیر نجات ممکن ہے۔ اس کے تدارک کے لیے کامل انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت امام الزمان ہیں جو مسلمانوں کی منہ سے مسلمان بھیجے ہیں۔ تدارک نجات حاصل کرنے کی کامل معرفت کی ضرورت ہے، کامل انسان کی ضرورت ہے، جبکہ بغیر کامل معرفت کے کوئی فرضی خدا پر ایمان انسان کو گناہ سے روک نہیں سکتا۔ یہ لیکچر لاہور میں سے لیا۔ آج ظلمت گمراہی کے اس دور میں زندہ خدا کا وجود دنیا داروں کی نظر سے پوشیدہ ہو چکا ہے۔ کم و بیش 7 ارب کی آبادی میں بجز چند کروڑ نفوس کے تمام بنی نوع انسان، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سچے اور زندہ خدا کو صحیح طور پر جانتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اور نہ اس کی زندہ تجلیات کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنی اپنی خواہشات کے مطابق مصنوعی خدا بنا کر اس کی پرستش کر کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم نے خدا کے پرستار ہیں۔ یہ خاص طور پر مسلمانوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن ان کی اکثریت کے اندر قوت روحانیت اور خدا ترسی کم ہو گئی ہے۔ قانونی قدرت قدیم سے ایسا ہی ہے کہ گناہ سے نجات سب کچھ معرفت کاملہ کے بعد ملتا ہے۔ ہم نجات کے لیے کسی خون کے محتاج نہیں۔ یہ کثر سلیب کی جو کانفرنس ہے، یہ اس میں سے میں نے ایک سباس لیا ہے حضرت خلیفۃ المسیح سال کے۔ ہم نجات کے لیے کسی خون کے محتاج نہیں، نہ کسی سلیب کے حاجت مند، نہ کسی کفارہ کی ضرورت ہے، بلکہ ہم صرف ایک قربانی کے حاجت مند ہیں جو اپنے نفس کی قربانی ہے جس کو ہماری فطرت محسوس کر رہی ہے۔ سلیب کانفرنس کا اقتباس ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث۔ دوسرے لفظوں میں اس قربانی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا نام ذبح ہونے کے ہے کہ گردن آگے رکھ دینا، یعنی کامل رضا کے ساتھ اپنی روح کو خدا کے آستانے پر رکھ دینا۔ یہ پیارا نام تمام شریعت کی روح اور تمام ارکان اسلام کی جان ہے۔ ماخوذ لیکچر لاہور۔ مسلمان خلیفہ المسیح ثالث جو ہیں، موجودہ ہمارے خلیفہ جو ہیں اید اللہ تعالیٰ بنصر دی، مسلمان اپنے مذہب کا نام اسلام کہتے رہیں، لیکن جب تک انسان یہ باتیں ان میں پیدا نہیں ہوتی، وہ یعنی مسیح موعود علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں اللہ کی معرفت کے لیے راستے روشن کر کے جنہوں نے دکھایا، یہ گور مقصود مل نہیں سکتا جس گور مقصود کا یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر ہے، یہ مل نہیں سکتا۔
کیونکہ اس کی زندگی کا اصل مدعا خدا کا وصال ہے۔ اس لیے انسان کے دل کی کھڑکی خدا تعالیٰ کی طرف کھلے تاکہ یہ گوہر مقصود اس کو مل سکے۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ مسئلہ یہی ہے کہ مذہب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں مذہب کا نام اسلام کہتے رہیں، مسلمان اپنے مذہب کا نام اسلام کہتے رہیں، لیکن جب تک انسان میں یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی جو مسیح موعود علیہ السلام پر فرمائیں، اللہ کی تعالیٰ کی معرفت کے لیے جن راستوں کو روشن کر کے فرمایا ہے، دکھایا ہے، فرمایا کہ مذہب کو سمجھنا ہو تو امام الزمان کو ماننا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔